سائبیریا روسی فیڈریشن کا وہ حصہ ہے جو شمال مشرقی علاقوں میں واقع ہے اور دنیا کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں کے مساحتی ریاستیں اور برفانی پہاڑیاں اسے ایک ممتاز علاقہ بناتی ہیں۔ سائبیریا کی تاریخ بھرپور وراثت سے بھری پڑی ہے۔ قدیم دوروں میں یہاں مختلف قبائلیوں کا علاقہ تھا جو تجارتی راستوں پر چلتے تھے۔ 17ویں صدی میں روسیا نے اس علاقے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ سائبیریا کی بڑی جغرافیائی مساحت پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں کو شامل کرتی ہے۔ سائبیریا کا 80% علاقہ روس میں ہے، باقی چائنا اور منگولیا جیسے ملکوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ سائبیریا کھلا پہاڑی اور برفانی چٹانی علاقہ ہے جہاں موسم -60 ڈگری گریڈ تک رہتا ہے۔ یہاں زندگی گزارنا بہت ہی دشوار ہے۔ اب تو ویسے بھی جب سے شہر آباد ہوئے ہیں روس کے، یہاں تو بس اکا دکا ہی قبائل رہ گئے ہیں، وہ بھی زیادہ سرد موسم میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ سائبیریا میں تو برفانی ریچھ اور برفانی ٹائگرز کی بڑی تعداد بھی پائی جاتی ہے۔ ہسکی جو کہ ایک خاص نسل کا کتا ہے جو -60 ڈگری بھی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ سائبیریا جہاں درجہ حرارت عموماً -50 سے بھی کم ہوتا ہے، وہاں برف پر کھیلتے یہ کتا عام نظر آتا ہے۔ سائبیریا کے معنی ہے سوئی ہوئی زمین۔ مذہب کے حوالے سے یہاں کے لوگ سب سے زیادہ کرسچن اور پھر اسلام اس علاقے کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ یہاں کے مکینوں کی 85% پاپولیشن بنیادی طور پر یورپی ہے۔ دنیا کا 20% صاف پانی یہاں کی ایک جھیل بیکال میں ہوتا ہے اور 300 سے زیادہ دریا اس جھیل کو یہ پانی فراہم کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک مشہور جھیل ہے کیونکہ منگول اس جھیل کے کناروں کے مکین تھے اور اس زمانے میں خوراک کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ رقبے کے لحاظ سے سائبیریا دنیا کے 10% حصے پر مشتمل ہے، جبکہ آبادی 0.5% سے بھی کم ہے۔ دور دور تک ویرانے کے باوجود کہیں کہیں آپ کو اکا دکا مکان نظر آئے گا جس کی تعمیر ایک بڑے گول پیالے جیسی ہوتی ہے جسے الٹا رکھا گیا ہو۔ یہ گھر ایگلو کہلاتا ہے۔ ان گھروں میں گھر کے مکینوں کے علاوہ ہسکی نسل کے 15-20 کتے بھی رہتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی گاڑی بھی ہوتی ہے جس میں 2-3 بندے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس گاڑی کے پہیے نہیں ہوتے بلکہ گول سا پیندا ہوتا ہے اور اس گاڑی کو 10-12 کتے مل کر کھینچتے ہیں تو گاڑی برف پر پھسلتی چلی جاتی ہے۔ ان گاڑیوں میں لوگ سمندر کے کنارے پہنچ کر برف کی نرم سطح ڈھونڈتے ہیں اور اس سطح کو توڑ کر مچھلی کا شکار کرتے ہیں جو ان کی بنیادی اور ہر موسم کی خوراک ہے۔ کتے بھی یہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اپنی خوراک کا انتظام خود کرتے ہیں۔ سائبیریا کا کچھ حصہ امریکہ میں بھی شامل ہے۔ کسی زمانے میں روس نے اپنی معاشی مشکلات پر قابو پانے کے لیے ایک بڑا حصہ 72 سینٹ فی ایکڑ کے حساب سے امریکہ کو بیچا تھا، جو آج امریکہ کے صوبے الاسکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں سے امریکہ کو اس قدر معدنیات حاصل ہوتی ہیں کہ امریکہ یہاں کے ہر مکین کو ایک خاص رقم اس کے حصے کے منافع کے طور پر ادا کرتا ہے۔ سائبیریا میں سخت سردی کے باعث رہنا مشکل ضرور ہے، مگر یہاں آپ کو معاشی پریشانی نہیں ہوتی۔ امریکہ کے صوبے الاسکا کی سٹیزنشپ حاصل کرنا بھی دوسرے صوبوں کی نسبت بہت آسان ہے۔ امریکہ جانے کے خواہش مندوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آسان سٹیزنشپ کے لیے الاسکا ہمیشہ آپ کا منتظر ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔